ارحم اور ثنایا کے درمیان بڑھتی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگز اور روز بروز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر دونوں بچے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ حریم اور ہادی دونوں ہی اس سچویشن سے بالکل ناخوش تھے، اور ہادی تو سب سے زیادہ ناخوش تھا کیونکہ وہ سوتیلی ماں فبیہہ کے ظلم و ستم کا شکار تھا۔ فبیہہ نہ صرف اس کو ڈراتی دھمکاتی تھی بلکہ ارحم کے سامنے بھی اس کو بہت ہی برا بلا بنا رہی تھی، اور ارحم بجائے اس کی اپنے بیٹے کی بات سننے کے یا اس پر یقین کرنے کے ہمیشہ فبیہہ کو ہی صحیح سمجھتا تھا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا تھا۔ ایسے میں ہادی کو بہت ہی برا لگتا تھا۔ تو ان حالات میں جب حریم نے اسے مشورہ دیا کہ ہم دونوں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ہادی تو پہلے سے ہی بیچارہ بہت تنگ تھا، وہ فوراً سے تیار ہو گیا۔ جب دونوں بہن بھائی اسکول سے غائب ہو گئے تو حریم اور ہادی کے گمنے پر ثنایا اور ارحم، چونکہ ان کے دونوں کے ہی بچے تھے، ان دونوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بہت ہی ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ مگر فبیہہ کو کیا ٹینشن، کیونکہ فبیہہ کا تو بچے تھے ہی نہیں۔ ایسے میں ارحم اور ثنایا ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، وہ مل کر بچے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کریں گے پر بچے نہیں ملیں گے۔ ایسے میں ارحم کہے گا کہ فبیہہ تم بہت ہی لاپرواہ ہو، تم ٹائم پر لینے کیوں نہیں پہنچی، کیا پتہ تم ٹائم پر لینے پہنچ جاتی تو بچے یوں غائب نہ ہوتے۔ ایسے میں فبیہہ کہے گی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ آپ دونوں کی ذمہ داری تھی، میں آپ لوگوں کی ذمہ داری اٹھا کے تنگ آ چکی تھی، اچھی بات ہے جان چھوٹی میری ان بچوں سے۔ ایسے میں جب اس طرح کی باتیں منہ سے نکلیں گی فبیہہ کے، تو ارحم کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور وہ اس کے منہ پر کہہ بھی دے گا کہ کون سی ایسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تم سے شادی کر لی۔ ایسے میں فبیہہ اور ارحم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ارحم اس کے دونوں بچے گم چکے ہیں اور وہ غم سے پاگل ہو چکا ہے۔ ایسے میں اسے فبیہہ بہت بری لگ رہی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کاش اس نے فبیہہ سے شادی نہ کی ہوتی تو اس کی بیوی ثنایا اور بچے اس کے پاس پہلے کی طرح موجود ہوتے اور اس کی زندگی پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی ہوئی ہوتی۔ ایسے میں ثنایا کو بھی بہت غصہ آئے گا فبیہہ پہ، اور وہ فبیہہ کا کہے گی کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی تو بہت برباد ہو گئی ہے، میرا شوہر تو چھین ہی لیا تھا تم نے، میرے بچے بھی چھین لیے۔ ارحم پولیس میں بھی رپورٹ کرے گا مگر بچوں کا تو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ بچے پتہ نہیں کہاں جا چکے ہیں۔ بہرحال نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ سے بچے تو نہیں ملنے والے، لیکن بچوں کی وجہ سے فبیہہ اور ارحم کے درمیان اتنی دوریاں پیدا ہو جائیں گی کہ آخرکار ارحم فبیہہ کو طلاق دے کے ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد ثنایا اور ارحم پولیس کی مدد سے اپنے بچوں کو تو ڈھونڈ نکال لیں گے، مگر فبیہہ کی حسرتیں تو دم توڑ دیں گی یہیں پر۔ دوسری طرف حمزہ اور فرحین کی زندگی بہت اچھے موڈ پر جانے والی ہے، کیونکہ حمزہ آخرکار فرحین سے شادی کرنے کے لیے مان ہی جائے گا اور خود اپنی بہن کے ساتھ رشتہ لے کر آئے گا۔ ایسے میں حمزہ اور فرحین دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں گے، مگر فبیہہ لالچ کی آڑ میں آ کر اپنی حسرتوں کو لے کر ساری زندگی اکیلی رہ جائے گی۔ ادھر ثنایا اور ارحم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ یہ ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے۔ کیسا لگا آپ کو اینڈ؟ اگر آپ اس اینڈنگ سے متفق ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیل می ان کامنٹ سیکشن۔ If you are new to my channel, don't forget to subscribe Choices.